اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ کتاب زبردست اور بڑے علم والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ جو گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہر چیز کا پلٹنا اسی کی طرف ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں کفار ہی جھگڑتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان لوگوں کا شہروں میں تکبر سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فأخذتہم فکیف کان عقاب۔ ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور دوسرے کئی گروہ بھی اپنے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، اور ہر قوم نے اپنے رسولوں کو قابو میں لانے کے لیے بڑا زور لگایا اور حق سے دور کرنے کے لیے ان سے غلط باتوں میں جھگڑتے رہے۔ بس پھر تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی تھی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اسی طرح ان کفار پر بھی تمہارے پروردگار کا حکم نافذ ہو چکا کہ بے شک وہ جہنمی ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم۔ وہ جو عرش الہی کے ذمہ دار فرشتے ہیں اور اس کے گرد تمام حاضر فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، خود بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم کے باعث قابو میں کر رکھا ہے، سو ان لوگوں کو معاف فرما جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے پروردگار، انہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے نیک والدین، بیویوں اور ان کی اولاد کو بھی داخل فرما، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ
فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم۔ اور انہیں ہر قسم کی برائیوں سے بچا۔ سچی بات یہ ہے کہ جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر بڑا رحم کیا، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ تمہیں آج اپنے اوپر جو غصہ آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ کو آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ کفار کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی دے دی، بس اب ہم اپنے گناہوں کا باقاعدہ اعتراف کرتے ہیں، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی امکان ہے؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرُ۔ تمہاری یہ حالت اس لیے ہوئی کہ جب تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم اس کا انکار کرتے تھے، لیکن اگر اس اللہ کا کسی کو شریک بنایا جاتا تھا تو تم اس پر ایمان لاتے تھے۔ آج بہت ہی بلند اللہ کا حکم چلے گا۔ وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں اپنی قدرت سے نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، ان باتوں سے رجوع کرنے والے لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اس لیے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو، چاہے کافروں کو یہ کتنا برا ہی لگے۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ وہ بہت بلند درجات والا عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے دن سے ڈرائے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ جس دن وہ قبروں سے باہر نکل آئیں گے تو ان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج حکمرانی کس کی ہے؟ تمام زندہ مخلوق پکار کر کہے گی کہ حکمرانی صرف اکیلے زبردست اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ہر آدمی کو اپنی اپنی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ فوری حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جس دن ان کی سانس اکھڑنا شروع ہوگی اور وہ بڑے غمزدہ کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی جگری دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ
خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی آنکھوں سے کی گئی حرکات کو اور جو کچھ اپنے سینوں میں انہوں نے چھپایا ہے سب کو خوب جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے فیصلہ فرمائے گا، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں انہیں فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھیں کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ وہ لوگ تو ان سے بھی بہت طاقتور تھے اور زمین میں اپنے یادگار نقوش بنانے میں بہت آگے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے پاداش میں پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے پھر انہیں کوئی بچا نہ سکا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ العقاب۔ ان کے ساتھ یہ اس لیے ہوا کہ جب ان کے پاس انہی میں سے رسول واضح دلائل لے کر پہنچے تو انہوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، بے شک وہ انتہائی طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح معجزات دے کر بھیجا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ فرعون، حامان اور قارون کی طرف، مگر انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق بات لے کر آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے جو بھی اس پر ایمان لایا ہے اور جو لوگ بھی ان دونوں کے ساتھ ہیں سب کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، مگر کفار کی یہ چال بالکل ناکام ہی گئی۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ۔ ایک دن فرعون درباریوں کی مجلس میں کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، چاہے وہ مدد کے لیے اپنے پروردگار کو پکار لے، اب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر کے ہی رہے گا یا پھر زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہر مغرور اور قیامت کے دن پر ایمان نہ لانے والے کے مقابلے میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے لی ہے۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ
أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ فرعون کے دربار میں ہی موجود ایک مومن بندے نے، جس نے اپنے ایمان کو اب تک ظاہر نہ کیا تھا، کہا کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے؟ بڑی بات یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس سے تمہارے حقیقی پروردگار کی طرف سے واضح نشانیاں بھی لایا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو ہمیں کون سا نقصان ہے؟ اس جھوٹ کا وبال تو اسی پر ہوگا۔ لیکن اگر وہ سچا ہے اور عذاب کے جو تم سے وعدے کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے نکلنے والے اور جھوٹے شخص کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ مومن بندے نے مزید سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہت ہے اور زمین پر تم ہی غالب ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت آئے تو ہمیں اسے بچانے میں کون مددگار ہوگا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جسے میں درست سمجھتا ہوں اور تمہیں بالکل درست راستہ بتا رہا ہوں۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ اور مومن بندے نے مزید کہا کہ اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑی قوموں جیسا عذاب کا دن نہ آ جائے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، عاد قوم، سمود اور ان سے بعد میں آنے والی دوسری قوموں کا حشر ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں کبھی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ مومن بندے نے مزید کہا کہ اے میری قوم، مجھے تو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں تم پر کوئی آہو بکا کرنے والا دن ہی آ ہی نہ جائے۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اس دن تم پیٹھ دے کر بھاگو گے مگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کے پاس یوسف علیہ السلام واضح دلیل لے کر آیا تھا، مگر تم اس کے لائے ہوئے پیغام میں برابر شک کرتے رہے۔ تو جب اس نے وفات پائی تو تم لوگوں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہرگز کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے شکی اور حد سے آگے بڑھنے والے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب
متکبر جبار۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو ایسا ہی رویہ اشتعال دلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور اور سرکش کے دل پر لعنت کی مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب۔ فرعون نے کہا کہ اے حامان، تم میرے لیے بلند بالا عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے اصل راستے کو ڈھونڈوں۔ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ آسمانوں کے راستے کے ذریعے پہنچ کر میں موسیٰ کے معبود کو جا کر باقاعدہ روبرو دیکھوں، مجھے تو یہ آدمی جھوٹا ہی لگتا ہے۔ اس طرح فرعون کا برا عمل اسے خوبصورت کر کے دکھایا گیا اور اس کی ذہنی سوچ کی وجہ سے اسے سیدھی راہ سے پیچھے رکھا گیا۔ فرعون کا یہ منصوبہ اسے تباہی کی طرف لے کر جانے والا تھا۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد۔ مومن بندے نے مزید کہا کہ اے میری قوم، میری بات مانو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاتا ہوں۔ یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو صرف وقتی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ من عمل سیئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ سو جو برا عمل کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ مومن کی حیثیت میں جو نیک عمل کرے گا تو انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں انہیں بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اے میری قوم، سچی بات تو یہ ہے کہ میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار۔ تم مجھے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے پر زور دے رہے ہو اور جس چیز کا مجھے علم ہی نہیں ہے تم مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کی بات کر رہے ہو، حالانکہ میں تمہیں ایک زبردست معاف کرنے والے پروردگار کی طرف بلا رہا ہوں۔ لا جرم ان ما تدعونني الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرة وان مردنا الى اللہ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ بے شک تم جن کی طرف مجھے بلا رہے ہو دنیا و آخرت میں انہیں پکارنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ بے شک ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے اور بے شک حد سے آگے بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ان قریب تم لوگ میری کی گئی نصیحت کو یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاك بآل فرعون سوء العذاب۔ پھر فرعون کے لوگ اس مومن بندے کے لیے جو بری چال بازیاں کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان سے بچا لیا اور تمام فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ مرنے کے بعد وہ سب صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ تمام فرعونیوں کو بڑے عذاب میں داخل کر دو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ وہ وقت یاد کرو جب دوزخی دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے تو کمزور لوگ مغرور لوگوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے پیچھے چلے تھے، تو کیا اب تم آگ کے عذاب کا تھوڑا سا حصہ ہم سے ٹال سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۔ مغرور لوگ انہیں جواب دیں گے کہ بے شک ہم سب اس جہنم میں ہی پڑے ہوئے ہیں، یہاں سب ایک ہی حال میں ہیں، بے شک بندوں کے درمیان اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ پھر دوزخی لوگ دوزخ کے داروغے سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا مانگو کہ وہ ہمارے عذاب سے ایک ہی دن کی کمی کر دے۔ قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ داروغہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس سے تمہارے رسول واضح نشانیاں لے کر نہیں آتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں وہ آتے رہے۔ داروغہ کہیں گے کہ اب تم لوگ خود ہی دعا مانگو، اب تو کافروں کی طرف سے دعا مانگنا ہی فضول ہے۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ بے شک ہم اپنے رسولوں اور مومنوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جس دن گواہ سامنے کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اس دن ظالموں کو ان کے بہانے بازی کوئی فائدہ نہ دے گی، ان پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے بدترین جگہ ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سیدھا راستہ دکھایا اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل مندوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والابکار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنی کمی بیشی کی معافی چاہو اور صبح شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہو۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم
إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جو ان تک پہنچی ہے بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں صرف تکبر بھرا ہوا ہے۔ در حقیقت وہ بڑے بن ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ چھوٹے ہی رہیں گے۔ بس آپ اپنے پروردگار کی پناہ مانگتے رہو، بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے کے مقابلے میں بہت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اندھا آدمی یعنی سمجھ نہ رکھنے والا اور آنکھوں والا یعنی سمجھ رکھنے والا آدمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایمان لانے اور نیک کام کرنے والے بدکار آدمی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت تم لوگ اس بات کی طرف کم ہی توجہ دیتے ہو۔ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بے شک قیامت ضرور آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ مانتے ہی نہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو آرام کرنے اور دن کو روشن بنا کر رزق حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم سب کا پروردگار ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر بھی تم کس طرف الٹے جا رہے ہو۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے انہیں ہی بہکایا جاتا تھا۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کے قابل بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہاری شکل و صورت بنائی جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، بڑی برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔
هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ بہرحال مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی عبادت تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کرتے ہو، حالانکہ میرے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے واضح اور صریح دلیل آ چکی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کا فرمانبردار بن کر رہوں۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں مٹی سے بنا کر نطفے کی شکل میں لایا، پھر اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر نکالتا ہے تاکہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تمہیں بوڑھا کر دیتا ہے، اور بعض کو بوڑھا ہونے سے پہلے ہی کسی وقت موت دے دیتا ہے، اور بعض کو مقرر وقت تک پہنچاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ اللہ ہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ۔ کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، یہ لوگ کس طرف پھرائے جا رہے ہیں۔ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون۔ جو لوگ اس کتاب اور ان چیزوں کو جو ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجی ہیں ان سب کو جھٹلاتے ہیں، ان قریب انہیں حقیقت کا پتہ لگ جائے گا۔ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ۔ جب ان کی گردنوں میں رسے بندھے ہوئے ہوں گے اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ۔ پھر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف آئیں گے، بالآخر انہیں آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ثم قیل لهم أين ما كنتم تشركون۔ انہیں کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک بناتے تھے۔ من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم لوگ عبادت کرتے تھے وہ مشرک کہیں گے کہ وہ آج ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، ہم تو اس سے پہلے کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کفار کی گمراہی کو ثابت کر دے گا۔ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ۔
یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ تم زمین میں غلط باتوں پر خوش ہوتے تھے اور تکبر بھی کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جس میں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے، مغرور لوگوں کے لیے یہ کیسی بری جگہ ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فإلینا یرجعون۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر ہم آپ کو آپ کی زندگی میں ان سے کیے گئے وعدوں کا کچھ حصہ دکھائیں یا آپ کی وفات کے بعد دکھائیں، بہرحال دیر سویر وہ سب ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور بے شک ہم تو آپ سے پہلے انہی میں سے کئی رسول بھیج چکے ہیں جن کے حالات کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا ہے۔ کسی بھی رسول میں یہ جرأت نہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی ایک نشانی بھی لا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، جھوٹے لوگ وہاں بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے جانور پیدا کیے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو اور بعض کا گوشت کھاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اور ان جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اپنی مرضی سے جہاں چاہو جا سکتے ہو، اور ان جانوروں اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پھر تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جو دیکھیں کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ وہ ان سے بھی افرادی قوت میں زیادہ اور بہت ہی طاقتور تھے، اور زمین میں اپنے فنی نشانات بنانے میں بھی ان لوگوں سے کہیں آگے تھے، لیکن پھر بھی انہیں یہ کمائی کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پھر جب ان کے پاس انہی میں سے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ اپنی دنیاوی صلاحیتوں اور فن پر اترانے لگے، اور جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے انہیں آ گھیرا۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم اکیلے اللہ پر ایمان لے آئے، اور جنہیں ہم اس سے پہلے اس کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے ان سب سے انکار کرتے ہیں۔
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون۔ مگر ہمارا عذاب دیکھنے کے بعد انہیں ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے بارے میں یہی طریقہ جاری رہا ہے۔ اس وقت کافر لوگ بڑے خسارے میں پڑ گئے۔